الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم قابل صد احترام سجادہ نشین آستان عالیہ روضہ شریف مولانا سید منیر پاشا پیر زادہ چشتی نظامی بندہ نوازی بندہ دل العالی، مولانا سید شفیع اللہ قادری صاحب بندہ دل العالی اور دیگر تمام بزرگان خانواد آستان حضرت سید عبدالقادر حسینی بادشاہ چشتی نظامی بندہ نوازی رحمت اللہ علیہ. میں کسی ایک کا نام سب کا نام پہلے تو میں جانتا نہیں ہوں اور کسی ایک کا نام لینے کے لیے سوچ رہا ہوں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ مجالس میں ہم جہاں جاتے ہیں بیانات کے لیے تو چند لوگ خصوصی مہمان ہوتے ہیں، باقی سب عوام ہوتی ہے. اب یہاں سارے کے سارے حسینی سادات ہیں، ان میں سے کوئی بھی عوام نہیں، سارے کے سارے خصوصی مہمان ہیں. تو جو خصوصی مہمان ہوتے ہیں ان کا نام لے لیا جاتا ہے. یہاں تو سارے مجمع کا نام لینا پڑے. یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ سرزمین ہندوستان میں ایک اپنی مثال آپ ہے. یہ علاقہ جہاں اتنی بڑی تعداد میں خاندان امام حسین کے شہزادہ جان بستے ہیں الحمدللہ. اور آپ یقین مانیے منہ دیکھی بات کرنا تو ہماری عادت ہے نہیں اور بندہ نواز کے خون میں یہ ہے بھی نہیں. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں کہ پچھلے سال 8 روزہ مجالس میں بارگاہ سرکار غریب نواز میں روزانہ 8 دن اس حقیقت کا خطاب رہا اور اس سال لگاتار روزانہ بیانات ہو رہے ہیں. لیکن اس کیفیت کی جھلک جو بارگاہ غریب نواز میں تھی اس سال اگر نظر آ رہی ہے تو روزہ شریف میں نظر آ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ سب غریب نواز کے آستانے کی تیاریاں ہیں. یہ سارے اولیاء اللہ کے آستانے غریب نواز کے آستانے کا حصہ ہے. یہ غریب نواز سے کبھی الگ نہیں ہے ہندوستان کے جتنے آستانے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان بزرگوں کے فیض سے وہ کیفیات میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے، آپ کے خانوادے کو سلامت رکھے. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. خضر والے جانتے ہیں خضر و شان اہل بیت، خضر والے جانتے ہیں خضر و شان اہل بیت. کس شقی کی ہے حکومت آئے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت آئے کیا اندھیر ہے.
دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے۔ جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم غلامان اہل بیت کو مجلس اہل بیت میں جمع فرمایا ہے، اور یہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے ان تمام لوگوں پر جن کے دلوں میں علی کی اولاد کی محبت ہے، کیونکہ یہ ہر کس و ناقص کا حصہ نہیں ہے۔ مولا کائنات کے خاندان سے محبت کرنا شریف ماں باپ کی اولادوں کا حصہ ہے۔ شریف ماں باپ کی اولادیں علی کی اولاد سے محبت کرتی ہے، اور یہ میں صرف اپنے سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار امام موسیٰ کاظم نے فرمایا شریف ماں باپ کی جو اولادیں ہوتی ہیں، اونچے خاندانوں والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے اہل بیت سے کس طرح محبت کی، ائمہ نے اہل بیت سے کس طرح محبت کی، انبیاء نے اہل بیت سے محبت فرمائی۔ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام 300 برس تک روتے رہے، بار بار توبہ کرتے رہے، نادم ہوتے رہے، لیکن کوئی بھی سبب وجہ ایسی نہیں ہو رہی، ظاہر ہو رہی تھی کہ ان کی بخشش ہو گئی ہو، کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ 300 برس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی۔ دعا کیا فرمائی؟ اے اللہ، اے مالک، اے محمود، تجھے محمد کا واسطہ، اے محمود تجھے محمد کا واسطہ، اے آلا تجھے علی کا واسطہ، اے فاطر تجھے فاطمہ کا واسطہ، اے محسن تجھے حسن و حسین کا واسطہ، تو میرے گناہ کو بخش دے۔ حضرت آدم نے جب یہ جملے فرمائے، رب کریم نے ارشاد فرمایا آدم تم نے ان کے نام کہاں سنے؟ تم نے ان کے نام کہاں سنے؟ تم کیسے جانتے ہو محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین کون ہے؟ تم کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم نے کہا کہ مالک جب میں جنت میں تھا جبرائیل نے مجھے آ کے یہ نام یاد دلائے تھے اور کہا تھا آدم ان ناموں کو یاد رکھو، کبھی کام میں آ سکتے ہیں۔ آدم ان ناموں کو یاد رکھو، شاید کہ کبھی یہ نام کام میں آ جائے۔ آج خیال آیا، دل چلتا، میں نے ان ناموں کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگی، میرے مالک معاف فرما دے۔ سرکار امام جعفر صادق فرماتے ہیں جواب آیا، اے آدم ہم نے ابھی تمہیں معاف کر دیا، بلکہ نہ صرف تمہیں معاف کیا بلکہ ان 5 ناموں کے وسیلے سے اگر قیامت تک کی تمہاری اولاد کی مغفرت چاہتے، ہماری عزت کی قسم آج ہم سب کی مغفرت کا اعلان کر دیں۔ اگر تو ان 5 ناموں کے وسیلے سے ساری قیامت تک کی انسانیت کی مغفرت مانگتے، ہماری عزت کی قسم ہم پوری کی پوری تمہاری اولاد کی بخشش کا اعلان کر دیتے۔ اور یہی وہ عقیدت ہے، یہی وہ کیفیت ہے جس کو دیکھ کر حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا بیدم یہی تو بات ہے مرسول کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہی وہ ارشاد رب العالمین ہے جس نے بتایا کہ مقصود کائنات پر لیکن پاک، ان کی محبت پاک سینوں میں منتقل ہوتی ہے، کیونکہ ان کی پاکی کو رب کریم نے، خدائے پاک نے اپنے کلام پاک میں اپنے رسول پاک پہ نازل فرمایا۔ وہ کلام جو خدائے پاک نے پاک کلام رسول پاک پہ نازل فرمایا،
اور اس پاک کلام کے اندر اہل بیت کی پاکی کا ذکر فرمایا. ان کی پاکی کا اندازہ لگائیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ نے چاہا کہ اہل بیت سے ہر گندگی کو دور کر دیا جائے اور ہر پاکی کو ان کا حصہ کر دیا جائے اور ان کو پاک کیا جائے تو ایسے پاک کیا جائے کہ ان کی پاکی پر باقی کو بھی رشکا دے جائے. پاکی خود ان کی پاکیزگی کو حضرت کی نظر سے دیکھے. اتنی واضح آیت کے باوجود بھی بہت سے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے جو اہل بیت کے غدار ہوئے. بہت سے لوگ پیدا ہوئے جو اہل بیت کے گستاخ ہوئے. اہل بیت کی اتنی فضیلتوں کے بعد اہل بیت کے گستاخ بھی پیدا ہوتے رہے, اہل بیت کے غدار بھی پیدا ہوتے رہے اور یہ کہتے رہے تم کرو بدل سے ہم نہیں آئیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں, تم کرو ہم نہیں آئیں گے. ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں, قرآن جواب دے رہا ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیا ہے. جو نہ آیا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں آیا. کچھ تو گندگی ہے کہ اہل بیت کی محفل میں تیرے اللہ نے تجھے آنے نہیں دیا, تیرے رب نے تجھے آنے نہیں دیا, اور جو آیا ہے وہ سمجھ لے اللہ نے اسے پاکیزہ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے. اسی لیے اہل بیت کی محفل میں حاضر ہوا. اہل بیت کی محفل میں حاضر ہو جانا ہر کس و ناقص کا حصہ نہیں ہے. اہل بیت کی محبت ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. سنیے کس کے حصے میں آتی ہے. سرکار امام موسیٰ کاظم کا زمانہ ہے, بادشاہوں کو فکر ہو رہی ہے کیا کیا جائے. بظاہر تو ہم جسموں پہ حکومت کر رہے ہیں, بظاہر تو ہم لوگوں کے مالوں پہ حکومت کر رہے ہیں, لوگوں کی زمینوں پہ ہماری حکومت ہے, لوگوں کے جسموں پہ ہماری حکومت ہے, لوگوں کے گھروں پہ ہماری حکومت ہے. لیکن بادشاہوں کو تکلیف کیا ہے, لوگوں کے دلوں پہ حکومت. کل بھی علی کے بچے کر رہے تھے, آج بھی علی کے بچے کر رہے ہیں, قیامت کی صبح تک علی کے بچے حکومت کریں گے. یہ فکر ہر زمانے میں بادشاہوں کو رہی کہ اگر یہ رہیں گے تو ہماری بادشاہت نہیں بچے گی. مدینے کا مکے کا گورنر طواف کر رہا ہے, دوران طواف دھکے کھا رہا ہے, کوئی اسے راستہ دینے کو تیار نہیں ہے. مکے کا گورنر دھکے کھا رہا ہے. اچانک ایک نوجوان کو آتا ہوا دیکھا, کسی نے 3 طواف کیے تھے اس نے دوبارہ شروع کر دیا, کسی نے 4 کیے تھے اس نے اس نوجوان کے پیچھے آ کے دوبارہ شروع کر دیا اور سارا مجمع ہر گیا. وہ نہیں کمزور نوجوان سیدھے آئے اور کعبۃ اللہ شریف کے بعد حجر اسود کو بوسہ دے کر اپنا طواف شروع کیا. مکے کا گورنر حیران ہو گیا کہ یہ ہے کون, یہ کون ہے آخر کہ ہم گورنر ہو کے وہ عزت نہیں پا سکے. لوگوں نے کہا جانتا نہیں, یہ فرزند رسول امام جعفر صادق ہے. ان کے احترام میں ساری دنیا اپنا راستہ چھوڑ کے ان کو کعبے تک دوڑ رہی ہے, کیونکہ کعبے کے اصل وارث تو یہی لوگ ہیں, مکے مدینے کے اصل وارث تو یہی لوگ ہیں. اب بادشاہوں کو خوف تھا کہ کیسے بچائیں ہماری حکومتیں. ظاہر ہے تو ہم کر رہے ہیں حکومت, لیکن دل سارے کے سارے ادھر ہی جھکے ہوئے. میں آپ سے پوچھوں, ساری دنیا کی ولایت کا جب تذکرہ ہوتا ہے ساری دنیا کے دل خود بخود غوث اعظم کی طرف جھک جاتے ہیں. کون ہے غوث اعظم؟ اسی خاندان کا چراغ ہے, اسی خاندان کا چراغ ہے. ہندوستان میں 800 برس سے کتنے بادشاہ آ گئے چلے گئے, تختے پلٹ گئے حکومتوں کے, لیکن کل بھی تنہا میرا غریب نواز بادشاہ تھا, آج بھی غریب نواز بادشاہ ہے. کون ہے غریب نواز؟ وہی اسی خاندان علی مرتضیٰ کا نواز ہے. دنیا ہمیشہ پریشان رہی. دکن کی سرزمین پہ بہبریوں کی حکومت آئی چلے گئی, قطب شاہیوں کی حکومت آئی چلے گئی, آصف جاہیوں کی حکومت آئی چلے گئی. آزادی کے بعد ہر 5 سال میں نئی حکومت آتی ہے چلی جاتی ہے, لیکن 600 برس سے دکن کی زبان کہتی ہے نیست کعبہ در دکن جس درگاہ کے سودار بادشاہ دین و دنیا کا بندہ نواز. ان کی حکومت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا آج تک. وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ دنوں میں حکومت کس گھر میں رہتی. اب بادشاہ فکر مند ہے, محمود رشید کروں تو کروں کیا, ان کو کیسے ختم کیا جائے. اگر ان کو ڈائریکٹ قتل کریں گے تو ان کے چاہنے والے ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے, اور اگر ڈائریکٹ قتل نہیں کریں گے تو یہ ہماری حکومت کا طبقہ کر دیں گے. اب سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں. تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت, جو شیر ہے ہم نے پالے ہوئے ہیں, بڑی تعداد میں پالے ہیں, ان شیروں کو 10-12 دن بھوکا رکھ دیا جائے. بھوکا رکھنے کے بعد میں چونکہ امام موسیٰ کاظم
یہ جانتے ہیں کہ جانوروں کی نسل کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ کون سا جانور اونچی نسل والا ہے، کون سا جانور چھوٹی نسل والا. یہ بھی علم تھا علی کے شہزادوں کو. علی کے شہزادے جہاں رہے علم کے معاملے میں استاد رہے. کیوں نہ ہو، علی ہی تو وہ ذات ہے جس کو مصطفیٰ نے اپنے علم کا دروازہ فرمایا. اب آپ دیکھیے کہ سرکار امام موسیٰ کاظم جانتے تھے کہ کون سا جانور اونچی نسل کا ہے، کون سا جانور چھوٹی نسل کا ہے. وزیر نے کہا ان کو بلائیں گے، کہیں گے کہ آپ جانوروں کی نسل پہچان کو بتائیے. وہ تشریف لائیں گے اور جیسے ہی پنجرے میں جائیں گے جانور ان کو ختم کر دیں گے. وہ ختم بھی ہو جائیں گے اور ختم کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر نہیں آئے گی. لوگوں سے کہتے ہیں کہ جانوروں نے ان کو ختم کر دیا. طے ہو گیا. 10-12 دن جانوروں کو بھوکا رکھا گیا، شیروں کو. اس کے بعد سرکار امام موسیٰ کاظم کو بلایا گیا کہ آپ آئیے اور بتائیے کہ جانوروں کی کون سا جانور اونچی نسل والا ہے، کون سا جانور ان میں سے چھوٹی نسل والا ہے. سرکار امام موسیٰ کاظم پنجرے کے اندر تشریف لے گئے. وہ بڑا سا پنجرا جب بند کر دیا گیا، اب یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ شیر حملہ کریں گے اور امام موسیٰ کاظم کو ختم کر دیں گے. ہماری تکلیف ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی. وہ شیر جو 10-12 دن سے بھوکے ہیں وہ تیزی سے بتاتے ہوئے امام موسیٰ کاظم کی طرف آئے اور بجائے اس کے کہ حملہ کرتے ہیں آپ کے قدموں میں سر رکھ کے کھڑے ہو گئے اور پالتو جانوروں کی طرح کھڑے ہو گئے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان شیروں کے سروں پہ کچھ دیر ہاتھ پھیرا تو ہاتھ نکل کے تشریف لائے. میرا عقیدہ کہتا ہے اللہ نے بتایا کہ ان شیروں کی حیثیت ہی کیا ہے. ان کے سامنے جو کھڑا ہے وہ شیر خدا کا شہزادہ ہے. شیر خدا کا شہزادہ سامنے کھڑا ہے، ان شیروں کی حیثیت ہی کیا ہے. باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا بادشاہ سے سنو یہ پورے کے پورے شیر اونچی نسل والے ہیں، یہ پورے کے پورے شیر اونچی نسل والے ہیں. بادشاہ نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ پورے شیر اونچی نسل کے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا ادب کیا ہے اور علی کی نسل کا ادب وہی کر سکتا ہے جو خود بھی اونچی نسل والا ہوتا ہے. علی کی نسل کا ادب وہی کر سکتا ہے جو خود بھی اونچی نسل والا ہوتا ہے. اور یہ نسل ایسی ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجبال کرانا ہے. آپ مدینہ پاک سے جنت البقیع سے نجف اشرف سے کربلا معلّہ، وہاں سے بغداد مقدس، پھر اجمیر معلّہ، پھر گلبرگہ شریف، پھر بوگی شریف، پھر بیدر شریف، وہاں سے روضہ شریف. جہاں دیکھیں گے صرف اور صرف کریموں کی نسل نظر آئے گی. ان کے گھر کا بچہ آفتاب نظر آئے گا. اب آپ غور فرمائیے کہ ان کی محبت ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی اور جو عاشق ان کا ہو جاتا ہے اس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، اس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. جب ان کے گھر پہ کوئی آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے. ہم نے ایک بہت بڑے بزرگ کا نام سب نے سن رکھا ہے. آپ تو ویسے بھی اہل خانقاہ ہیں، آپ تو ویسے بھی خانقاہوں کے ماننے والے خانقاہ والے ہیں، آپ لوگوں کے خانقاہ ہیں. آپ جانتے ہیں بہت بڑا نام ہے اہل تصوف میں، پوری دنیا کے صوفیوں میں بہت بڑا نام مانا جاتا ہے سرکار معروف کرخی کا. الہی بات شیخ دی معروف کرخی نگہداری زیاد بھائی کرخی کہ دربان علی موسیٰ رضا ہوا ہمیشہ با خدا و مصطفیٰ ہوا. یہ وہ ربائی ہے سرکار معروف کرخی کے نام کی کہ اگر کوئی صاحب اجازت اس کو پڑھ کے دم کر دے، کسی گھر میں چھلک دیا جائے، قیامت تک کے لیے بلائیں اس گھر سے باہر نکل جائے. معروف کرخی. ایک اور فضیلت بتاؤ معروف کرخی کی، کیونکہ عنوان معروف کرخی نہیں ہے، عنوان اہل بیت ہے. لیکن ایک فضیلت اور بتاؤ، سرکار غوث پاک کے پیروں میں آپ کا شمار کیا تھا. اور سرکار معروف کرخی کے بارے میں حضور غوث اعظم دستگیر نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنے پیروں میں جس پیر کی مزار سے سب سے زیادہ فیض ملا ہے وہ سرکار معروف کرخی کا آستانہ ہے. اب آپ اندازہ کریں معروف کرخی کیسے بنے، کیسے ان کو یہ مقام ملا، کس کی وجہ سے یہ شان نصیب ہوئی. سرکار معروف کرخی نے 12 سال ایک ہی کام کیا. 12 سال کام کیا تھا؟ سرکار امام علی رضا کی چوکھٹ پہ بیٹھے تھے. امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے، امام موسیٰ کاظم صاحبزادے امام جعفر صادق تھے، وہ صاحبزادے امام باقر کے، وہ سرکار امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں اور وہ سرکار امام حسین کے صاحبزادے. سرکار امام علی رضا کی چوکھٹ پہ سرکار معروف کرخی بیٹھے تھے.
12 سال لگے. کام کیا تھا؟ دستر بچھانا، آنے والوں کی جوتیاں سیدھی کرنا. سرکار امام علی رضا باہر تشریف لائے، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جائے تو پانی رکھنا، یہ ساری خدمت سرکار معروف کرتی تھی. 12 سال گزر گئے. ایک خیال آیا 12 سال کے بعد کہ کوئی آتا ہے، ملاقات کرتا ہے، نظر سے فیض دے دیتے ہیں، ہوا میں اڑتا ہوا چلا جاتا ہے. کوئی آتا ہے پانی پہ چلتا ہوا چلا جاتا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں. میں تو 12 سال سے چوکٹ پہ بیٹھا رہ گیا. اور یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ مریدین کے دلوں میں شیطان برابر آ کے ایک نہ ایک بار پن مارتا. یہ شیشہ کی خدمت کر کے وقت کو ضائع نہیں ہو گیا، آتا ایک نہ ایک بار مارتا انہیں. میں صحیح جگہ ہوا نہیں ہوا، آ کے پوچھتا صحیح جگہ ہوا نہیں ہوا، صحیح جگہ ہوا نہیں ہوا. درمیان میں ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ عرض کر کے پھر معروف کرسی کا واقعہ عرض کروں گا کہ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کے نسبت نظامی پہ ہم غلام ناز کرتے ہیں، سرکار محبوب الہی اپنے دوستوں کے ساتھ کیمیا بنانے کا فن سیکھنے نکلے تھے. بدائل شریف سے کیمیا کیسے بنایا جاتا ہے، یعنی کیمیا اگر بننا چاہتے تھے کہ سونا کیسے بن سکتا ہے کیمیا سے. اب وہ سونا بنانے کا فن سیکھنے نکلے. راستے سے ایک مقام سے گزر ہوا، ایک فقیر کی جھوپڑی پہ نظر پڑی تو اندر داخل ہوئے. جب نظر سے نظر ملی اپنا دل قربان کر گئے. وہ فقیر کون ہے؟ سرکار فاروق اعظم کا لال فرید الدین گنجے شکر، جس کا نام نکل جائے تو سلسلے چشتیہ میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. کیونکہ جس کے ایک ہاتھ میں نظام الدین محبوب الہی ہو اور دوسرے ہاتھ میں صابر کلیری ہو، اس کی عظمت کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا. سرکار بابا فرید گنجے شکر کی نظر سے نظر ملی، محبوب الہی اپنا دل ہار گئے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دوستوں سے فرمایا کہ جاؤ اب تم سیکھو سونا کیسے بنتا ہے، میں تو ان کی خدمت کروں گا. کئی دن خدمت کر لیے. اب کام کیا ہے؟ دستر بچھانا ہے، پانی کے لیے لوٹا، وضو کے لیے لوٹا، طہارت کے لیے لوٹا رکھنا ہے، پیالے لانا، یہی کام کرنا. کچھ مہینوں کے بعد وہ دوست واپس آئے اور آ کر ان دوستوں نے سونے سے بھرے ہوئے تھیلے دکھا کے کہا دیکھو نظام الدین، تم نے اپنا وقت اس فقیر کے پیچھے برباد کر دیا. ہر ایک کے ذہن میں آ کے ڈالتا شیطان، ڈائریکٹ کسی کی زبان سے تو بھی بولنے لگا رہتا ہے تو دل میں تو بھی ڈالتا. آگے بولا کہ نظام الدین تم نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا، ہم تو سونا بنانے کا فن سیکھ کر آ گئے، اتنا سونا بنا کر آ گئے، اب تم فقیر کا بستر اٹھاتے رہے، تم فقیر کی جوتیاں اٹھاتے رہے، تمہیں کیا ملا؟ دل میں لمحے کے لیے خیال آیا کہ کیا واقعی میں بزرگوں کی خدمت میں وقت ضائع ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی میں نے اپنا وقت برباد کر دیا ہے؟ دل میں خیال آیا، بس خیال آ رہا تھا. سرکار بابا فرید نے آواز دے کے فرمایا نظام الدین کہاں ہے؟ اندر سے آواز آئی، اندر حاضر ہوئے. عرض کیا سرکار حاضر ہو. ارشاد فرمایا نظام الدین ہم ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے طہارت کے لیے جانا چاہتے ہیں. ایک کام کرنا، پانی تو رکھنا لیکن اینٹ کے ڈھیلے بھی لے کر آنا. سرکار میں کوئی الہی گئے، پانی لائے رکھ دیے، اینٹ کے ڈھیلے جب اٹھانے گئے، محبوب الہی فرماتے ہیں میں حیران تھا، اینٹ کے جس ڈھیلے کو میں ہاتھ لگاتا وہ خود بخود سونا بن جاتا تھا. اینٹ کے جس ڈھیلے کو میں ہاتھ لگاتا سونا بن جاتا. اینٹ ختم ہو گئی، پتھر پہ ہاتھ رکھا تو پتھر بھی سونا بن گیا، پتھر بھی سونا بن گیا. اب محبوب الہی فرماتے ہیں میں اسی کیفیت میں ہوں. دوبارہ آواز آئی نظام الدین کہاں ہے؟ نظام الدین کہاں ہے؟ محبوب الہی فرماتے ہیں میں حاضر ہوا. میں نے کیا ارشاد فرمایا اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ محبوب الہی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا سرکار کیا کروں یہ معاملہ ہو رہا. دوست تو سیکھ کر آئے تھے فن، یا فن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس پہ ہاتھ رکھ دیا وہ سونا بن رہا. اور صرف اینٹ پتھر سونا نہیں بنے، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ نصیر الدین پہ ہاتھ رکھا سونا بنا دیا، جس پہ ہاتھ رکھا سونا بنا دیا. اور نصیر الدین کو ایسا بنا دیا کہ انہوں نے بندہ نواز کو بنا دیا. اب یہ سب محبوب الہی کا فیضان ہے. اب سرکار محبوب الہی دس کرنے لگے سرکار اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں سونا بن جاتا ہے. بابا فرید نے ارشاد فرمایا تو اچھا ہوتا اینٹ کی بجائے سونا ڈالے تھے طہارت کے لیے، سونا ڈالے تھے طہارت کے لیے. محبوب الہی نے عرض کیا حضور آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ سونے سے طہارت نہیں کی جا سکتی، سونے سے طہارت نہیں کی جا سکتی. ارشاد فرمایا نظام الدین
اس سے کیا جی لگانا جو طہارت لینے کے بھی قابل کا نہیں ہے؟ نظام الدین اس سے کیا جی لگانا جو طہارت لینے کے بھی قابل کا نہیں؟ ارے دل لگانا چاہتا ہے اپنے یار سے دل لگا، آمنہ کے لال سے دل لگا، اپنے خواجگان سے دل لگا، کیونکہ جس کا دل ان سے لگ جاتا ہے کائنات اس کی بلند بنا دی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ غور فرمائیے، دل میں خیال آیا سرکار معروف کرسی، میں بولا نہیں ہوں کہ بعد آپ کی خدمت کا استعمال تھا، سرکار معروف کرسی کے دل میں خیال آیا کہ اب چلو یہاں سے نکلیں گے، بہت دن ہو گئے، 12 سال کی خدمت کے بعد کچھ بھی نہیں ملا، دوسروں کو بہت مل گیا، میں جیسا آیا ویسی چھو، یہ سوچ لیے سوچ کے کیا کرے، 12 سال کے بعد سرکار معروف کرسی ایک دن کا کھانا ساتھ میں رکھے نکل گئے، بولے نہیں سرکار امام علی رضا کو، سنائے نہیں، نکل گئے چلے گئے۔ جانے کے بعد ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، اب بھوک لگی، دل میں خیال آ رہا، کھا تو زندہ تو تھا، اب جنگلے جنگل پھروں، زندگی کا بھی سامان نظر نہیں آ رہا، فرماتے ہیں ایک بے چینی، بھوک کی شدت بڑھ گئی، 4 دن 5 دن گزر گئے، برداشت کے باہر ہے، ایک ٹیلے پہ شراب میں قافلہ نظر آیا، میں نے کہا چلو قافلہ مل گیا، کھانا مل جائے، فرماتے ہیں مانگنے کے لیے پہنچا، اچانک ان کے مؤذن نے اذان دے دی، میں نے سوچا چلو اتنے دن برداشت کر لیا، نماز تک برداشت کر لوں، جب مؤذن نے اذان دی، امام آگے بڑھا، نماز پڑھایا، نماز کے بعد امام صاحب نے پلٹ کے کہا کہ آپ تمام جیسے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، مصیبت زدہ کو آپس زدہ کا سلام، اپنے کو کھانا ہونا بول کے ان کے پاس گئے، انہوں نے بولے ہمارے پاس کھانے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سرکار معروف کرسی فرماتے ہیں ایک توڑ کے آتا تھے کہ اب ان کے پاس ہی کھانے کو نہیں ہے تو کیا کروں، لیکن اچانک امام نے کہا دیکھو اللہ رزاق حقیقی ہے، وہی کھلانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلائے گا اگر ہم دل سے اللہ سے مانگے، لہذا مانگا جائے۔ اور امام نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، دعا کیا مانگی؟ اے اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، اور تجھے واسطہ ہے امام علی رضا کی چوکھٹ کے دربار معروف کرسی کا، ان کے واسطے سے ہمیں رزق عطا فرما۔ سرکار معروف کرسی موجود ہے، ان کے واسطے سے جب دعا مانگی گئی، ارشاد فرماتے ہیں جنگل میں بلیاں اپنے ہاتھوں میں روٹیاں لے کے دوڑتی ہوئی آئی، لوگوں کے سامنے رکھنے لگی، میں اٹھ کے دوڑا، لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ رزق چھوڑ کے نہیں جاتے، میں نے کہا اب تو ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں لیکن اہل بیت کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا، اب تو ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، علی کے لال کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا، جو علی کے لال کا غلام ہو جائے کائنات اس کی خاطر بنا دی جاتی ہے، بلکہ اس کے وسیلے سے مخلوق کو عطا کیا جاتا ہے جو اہل بیت کا غلام ہوتا ہے۔ مامون رشید آیا معروف کرسی کے پاس، اچھا جب واپس آئے سرکار امام مصطفیٰ علی رضا نے دیکھا، ارشاد فرمایا واپس آ گئے معروف، عرض کیا سرکار واپس آ گیا، کچھ بھی نہیں فرمایا، اتنا فرمایا واپس آ گئے، عرض کیا سرکار واپس آ گیا، اب میری کیا خدمت ہوگی؟ فرمایا وہی جو پہلے کرتا تھا، وہی کر جو پہلے کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیں اہل بیت کی غلامی جو ان کا ہو جاتا ہے اس کا نام مخلوق کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ سرکار معروف کرسی خود ارشاد فرماتے ہیں، مامون رشید آیا، بادشاہ ہے وقت، آ کے کہنے لگا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، اور جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں کشتی ڈوب جائے۔ امام علی رضا کو ایک تعویذ دیتے، یہ کون ہے جو ان کے والد کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، جس کا واقعہ میں نے ابھی سنایا، شہزادے کے پاس آیا ہے، علی کے بیٹے کبھی بادشاہوں کی چوکھٹوں پہ نہیں گئے، بادشاہ علی کے بیٹوں کی چوکھٹوں پہ نظر آئی۔ اب آپ دیکھیے جب اس نے کہا کہ کچھ تعویذ اگر امام دے دے جا کر عبادت کے ساتھ واپس آ جاؤ، سرکار معروف کرسی اندر گئے، اس کے اوپر کچھ لکھا اور لے کے آ کے اسے دے دیا، فرمایا یہ ساتھ رکھ لے، راستے میں اگر طوفان نظر آئے اس کے اندر یہ ڈال دینا تو اچھا ہو جائے گا، طوفان ختم ہو جائے گا تو آسانی سے واپس آ جائے گا۔ وہ گیا اور جا کے کچھ جمی مہینوں کے بعد واپس آیا تو پھر معروف کرسی چوکھٹ پہ بیٹھے تھے، پوچھا کیا ہوا تو بچ گیا؟ کہنے لگا طوفان آ گیا تھا، کشتی ڈوبنے والی تھی، وہ جو تعویذ امام نے دیا تھا وہ تعویذ پانی میں ڈالتے طوفان تھم گیا اور میں آسانی سے واپس آ گیا، بس شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔
سرکار معلوم کرتی نے فرمایا میں نے لیا تھا تو نے مجھ سے کہہ دیا اب واپس جا. بادشاہ وقت نے کہا تم نے دیا تھا امام نے نہیں دیا. فرمایا امام نے نہیں, امام کو تو پتا بھی نہیں ہے, میں نے دیا. اچھا آپ ایسے بھی چیزیں دے سکتے ہیں. فرمایا پوچھا کیا لکھا تھا آپ نے؟ معروف کرشی نے فرمایا کچھ بھی نہیں لکھا, صرف معروف کرشی لکھا. کچھ نہیں لکھا, صرف معروف کرشی لکھا تھا. کہا معروف کرشی مطلب تم ہی ہو, تمہارا نام طوفان کیسے تھام سکتا ہے؟ جواب دیا جب تم نے آ کے مجھ سے کہا تو میں نے سوچا کہ علی کا شہزادہ دن میں 10 مرتبہ یہ نام لے کر پکارتا ہے, معروف نالے اللہ, معروف دستر بچھا, معروف کھانا لے کر آ, معروف نالے اٹھا, معروف کھانا اٹھا, معروف ہمارے ساتھ چل. میں نے سوچا کہ علی کے شہزادوں کی شان یہ ہے کہ جو نام بار بار ان کی زبان پہ آ جاتا ہے وہ نام بھی مشکل کشا ہو جاتا ہے, وہ نام بھی مشکل کشا ہو جاتا ہے. سارے امام خلق کے حاجت روا ہوئے, مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. اب آپ غور فرمائیے اہل بیت کی غلامی کیا بنا دیتی ہے, اولیاء کا سردار بنا دیتی ہے, فقراء کا سلطان بنا دیتی ہے, اپنے وقت کا ابدال بنا دیتی ہے. یہ سب سبب کیا ہے؟ علی کے گھر کی غلامی, علی کے بیٹوں کی غلامی, علی کے شہزادوں کی غلامی. اور کوئی ان کی غلامی نہ کر سکے ان کو کچھ بھی نہیں ملا. امیر المومنین سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. سرکار امام حسین تشریف لائے, ارشاد فرمایا امیر المومنین مجھے یہ چاہیے, مال غنیمت بہت زیادہ آیا ہوا ہے. ارشاد فرمایا مجھے یہ چاہیے, آپ نے فرمایا لے. دوسری چیز بتائی یہ چاہیے, میں لے. تیسری چیز بتائی یہ چاہیے. چوتھی چیز, اب آپ امتحان دے رہے ہیں کہ کب تک یہ مجھے دیتے چلے جائیں. سرکار امام حسین دیکھنا چاہتے ہیں کہ کب تک عمر فاروق مجھے دیتے چلے جائیں. آپ پوچھتے جا رہے ہیں سرکار امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے چلے جا رہے ہیں, دیتے چلے جا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے درمیان میں اٹھ کے کہا اے امیر المومنین, اے عمر, کیا سب کچھ حسین کو دے دو گے؟ کیا سب کچھ حسین کو دے دو گے؟ کیا کیا دے دو گے حسین کو؟ سارا کچھ انہیں کو دے دو گے؟ جب پوچھا تو سرکار فاروق اعظم نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا, اتار کے ارشاد فرمایا عمر کے سر پہ جو بال ہے نا یہ بھی حسین کی ملکیت ہے. عمر کے سر پہ جو بال ہے نا یہ بھی حسین کی ملکیت ہے. حسین یہ بھی مانگے تو عمر دینے کے لیے تیار ہے. تم سامان کی بات کر رہے ہو, اور میں تو حسین جو مانگے گے دے دوں گا, کیونکہ میں نے میرے سرکار کو ایسا ہی کرتا ہوا دیکھا. یہ ہے اہل بیت کی محبت صحابہ کرام کے سینوں میں. ہم تو سنی ہے الحمدللہ, ہم دوسروں کی طرح صحابہ کی گستاخی کرنے والے ہیں نہ سننے والے, سنی ہے سنی. سرکار بدرواز تو فرماتے ہیں وہ لوگ جو صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں وہ جس انگلی میں انگوٹھی پہنتے ہیں میں اس انگلی میں انگوٹھی پہننے کو بھی گناہ سمجھتا ہوں. بندرواز کتنے سخت ہے اپنے مسئلہ میں. غوث اعظم کا حال وہی ہے. ہمارے تمام بزرگان دین اپنے مسئلے پہ سخت رہے ہیں, خلفائے راشدین سے محبت کرنے والے رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ایک مرتبہ سرکار امام حسین علیہ السلام تشریف لائے, مدینے پاک میں نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ تو مسجد نبی کے صحن میں ہوئی. صحن میں تو کنکر تھے, مٹی تھی, صحن میں ہوئی نماز جنازہ. اور نماز جنازہ تو چپل میں پیر میں چپل پہن کے تو لے پڑی جا سکتی. آج کل نئے لوگ پیر میں جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. وہی جوتے پہن کے ضرورت کو جا رہا, وہی جوتے پہن کے آ کے نماز پڑھ رہا. نوجوان میں دیکھ کے پوچھا میں آپ کی ضرورت کو گئے تم وہی جوتے پہن کے یہی جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ سکتے. بستر پہ سوچا وہی جوتے پہن کے جا کے, بستر پہ بھی وہی جوتے پہن کے جا کے سوچا. وہ نہیں ہے دستے پہ بیٹھ کے مانی بنا کے کھانا نہیں ہوگا, جوتے نماز چلتا. یہ مزاج ہو گیا ہے. لیکن اہل سنت کیا ہے, اہل ادب. ہم جانتے ہیں ادب کیا ہے. اب ادب دیکھیے صحابہ سے کیسا ادب ملا ہے اہل سنت کو کہ سرکار امام حسین نے نماز پڑھائی اور کنکروں پہ نماز پڑھائی ہے تو پیروں پہ کنکر لگے, دھول لگے. تو سرکار امام عالی مقام نے وہ جو کنکر لگے ہوئے تھے وہی پیر اپنے جوتوں پہ رکھے. تو مٹی پیروں پہ لگی تھی تو وہ مٹی جوتوں پہ بھی لگ گئی. لیکن حیرت انگیز ایک منظر زمانے کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص تشریف لائے جن کے سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا. انہوں نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا اور اپنے امامے کا جو کپڑا ہے
اس کپڑے سے امام حسین کے قدموں کو صاف فرمایا، اس کے بعد امام حسین کے جوتوں کو صاف فرمایا۔ امام صحابی نے اس واقعے کو نقل کروایا اور لوگ دیکھ کے حیران ہیں کہ امام حسین کے تلووں کو، ان کے جوتوں کو اپنے امامے کے کپڑے سے صاف کرنے والا کوئی اور نہیں، جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ ہے جنہوں نے اپنے شملے کے کپڑے سے امام حسین کے جوتوں کو صاف کر کے دنیا کو بتایا ہے اپنا علم اپنی جگہ رکھو، حسین کی اور اس گھر کی غلامی جس کو نصیب ہوگی تاجدار وہی کہلاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ہم جن کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تقریباً حنفی ہے، ہم سب حنفی ہیں تقریباً، ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے فتوے جن کے فیصلوں پر ہوتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ان سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ امام اعظم کے مقام کا اندازہ لگا لیے کہ جو بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، اس علاقے میں سب سے پہلی جو کتاب ہے تصوف کی بہت بڑی کتاب کشف المحجوب، اور اس کے لکھنے والے ہیں حضرت سید علی داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری رحمۃ اللہ۔ جب سرکار غریب نواز غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مزار غوثیت وہاں پہ یہ ارادہ کیا کہ ہندوستان جا رہا ہو، تو سرکار غوث پاک نے اپنی مزار سے فرمایا تھا معین الدین جب آپ ہندوستان تشریف لے جائیں تو ہندوستان میں داخل ہونے سے پہلے لاہور میں ایک بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اس کے آستانے پر ضرور جائیے۔ وہ آستانہ ہے سرکار داتا صاحب لاہوری گنج بخش علی حجویری کا، جہاں چندہ کرنے کے بعد سرکار غریب نواز نے نکل کے فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نافسارہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ سرکار غریب نواز نے جن کی شان کو اس طرح بیان فرمایا وہ داتا صاحب لاہوری اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے گود میں اٹھا کے تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے حضور سے دیکھ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ہے سید علی حجویری، تو اس کو پہچانتا نہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ تیرا امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے۔ حضرت داتا صاحب لاہوری فرماتے ہیں میں اسی وقت سمجھ گیا کہ میرے امام کو دنیا والوں نے امام نہیں بنایا، امام الانبیاء نے امام بنایا۔ وہ امام جس نے 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار فرمایا ہے، وہ ابو حنیفہ 94 کے مقام پہ آپ نے احرام کے لیے قیام کیا، ایک ہی رات میں 70 مرتبہ سرکار مدینہ کا دیدار نصیب ہوا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ، ان سے پوچھا گیا یہ مقام کیسے ملا، یہ رتبہ کیسے ملا، یہ علم کیسے آیا، 60 لاکھ مسائل کیسے آپ نے استعمال کیے، قرآن و حدیث کا علم آپ کا یہ مقام کیسے مل گیا؟ امام اعظم نے نہ اپنے خطابت کو پیش کیا، نہ اپنے حدیث کی خدمت کو پیش کیا، نہ اپنی فقہ کی خدمت کو پیش کیا، نہ اپنی تقاریر و تحریر کو پیش کیا۔ امام اعظم نے ارشاد فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، وہ 2 سال اگر میری زندگی میں نہ آتے تو میں برباد ہو جاتا۔ پوچھا وہ 2 سال کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ 2 سال ہے جو میں نے آل رسول حضرت امام باقر کی خدمت میں گزارے ہیں۔ آج ابو حنیفہ کو جو مقام ملا ہے اہل بیت کی غلامی کی وجہ سے ملا، جس کو مقام اہل بیت کی غلامی کی وجہ سے ملا، جتنے عزت دار ہوئے اہل بیت کی غلامی کی وجہ سے عزت دار ہوئے ہیں، اور عزت علی کے گھر کے چوکھٹ پہ خیرات کی طرح بٹا کرتی ہے، جو ان کے دروازے پہ آ جاتا ہے وہ عزت دار ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، کثرت سے بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہے شافعی آپ تو رافضی ہو گئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں اہل بیت کی شان بولتے ہیں تو لوگ ہمیں رافضی سمجھنے لگتے ہیں، اور ہم صحابہ کی شان بولتے ہیں، خلفاء راشدین کی شان بولتے ہیں تو لوگ ہمیں خارجی اور ناصبی سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم جب ان کی شان بولتے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے نہیں بولتے، نہ ان کی شان لوگوں کو خوش کرنے بولتے ہیں، ہم تو دونوں کی بھی شان اپنے یار کو راضی کرنے کے لیے بولا کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ان کنت حب آل محمد الافضل فلیشهد الثقلان انی رافضی۔ امام شافعی کا اشعار ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت ہے تو اے انسان و جنات گواہ ہو جاؤ کہ شافعی رافضی ہے۔ یہ صلاحیت ہے اہل بیت کی محبت میں ان ائمہ کی،
وجہ کیا ہے اس صلاحیت کی؟ وجہ کیا ہے کہ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، حضور نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف کی روایت ہے کہ جو میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ بظاہر مسلمان ہوگا، اس کا نام مسلمان ہوگا، وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، لیکن میدان محشر میں اٹھے گا تو یہودیوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے۔ آپ سنیے اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ سب کچھ کر لیا، نمازیں بھی پڑھ لیا، روزے بھی رکھ لیا، عبادت کر لیا، سجدے کر لیا، سب کر لیا، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خاندان میں محبت نہ کر سکا۔ میرے سرکار فرماتے قیامت کے دن یہودیوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ پھر دوسری جگہ حضور نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بہت دور سے آیا، سفر کر کے آیا، اور آیا کس حال میں؟ احرام باندھ کر کعبے کو آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کی داڑھی بکھری ہوئی ہے، آیا کعبے کے صحن میں روزے کی حالت میں پہنچا، اور روزے کی حالت میں مقام ابراہیم اور کعبے کی دیوار کے درمیان میں نماز پڑھا۔ مقام ابراہیم اور کعبے کی دیوار کے درمیان میں نماز پڑھا، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ سوچئے مسجد میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کتنی پیاری ہوتا ہے، سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ احرام کی حالت میں کعبے کے صحن میں، کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے کسی کا انتقال ہوا، کتنی بڑی موت ہے۔ لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ حضور فرماتے ہیں احرام کی حالت میں کعبے کے صحن میں نماز پڑھ کے روزے کی حالت میں اگر کوئی کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان میں مر گیا لیکن اس کے سینے میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا، سینے میں اگر میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے سینے میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اہل بیت کا بغض نفاق ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ، اس کو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے نقل فرمایا اللہ ومن ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں جو اہل بیت محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہادت کی موت پہ مرا ہے۔ دوسری طرف حضور نے فرمایا اللہ ومن ماتا اللہ بغض آل محمد ماتا کافرہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا سنو، جو میرے خاندان کی دشمنی میں دنیا سے گیا ہے وہ کفر پہ مرا ہے، اور میدان محشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ آج یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ کون؟ جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت کو اپنا وتیرہ بنائیے، اہل بیت کی محبت کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیے، کیونکہ ان کی محبتیں سب کے اوپر لازم کی گئی ہے اور تمام نے ان سے محبت کی ہے۔ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ارشاد فرماتے ہیں جب خلافت کی مسلط پر بیٹھے ارشاد فرمایا کاش کہ خلافت کی ذمہ داری کی بجائے ابو بکر کو اہل بیت کی خدمت کی ذمہ داری دے دی جاتی۔ کون سی چیز پر ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے پورا کا پورا ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ وہ صدیق اکبر ہے اور ان کی محبت اہل بیت کا حال کیا ہے۔ آپ اندازہ کریے جتنے بڑے ہوئے ہیں سب نے اہل بیت سے محبت کی ہے، سب علی سے محبت کرنے والے، علی کے شہزادوں سے محبت کرنے والے، سیدہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں۔ جتنوں کو بڑا مقام دیا گیا اور جتنے ان کے مقابلے میں آئے دونوں عالم میں ذلیل و برباد ہوئے، دونوں عالم میں ذلیل و برباد ہوئے۔ آج بھی بہت سے لوگ پیدا ہو گئے یزید کی تعریف کرنے پہ اتر گئے، یزید کی تعریف کر رہے۔ کون یزید؟ جس نے سیدہ سکینہ کے کان کھینچے ہیں۔ کون یزید؟ جس نے امام حسین کے ہونٹوں پہ شہادت کے بعد میں چھڑی ماری ہے۔ جب اس نے چھڑی ماری ہے شہادت کے بعد امام حسین کے ہونٹوں پہ، حضرت زید بن ارقم بہت ضعیف تھے، اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے او بدبخت
بیٹا ہے. آپ غور فرمائیے کیا ظلم ہوا خاندان اہل بیت پر. روئے زمین کا سب سے مظلوم گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک اہل بیت کے پورے امام، ان میں سے کوئی بھی بیماری کی وجہ سے دنیا سے نہیں گیا. سب کو شہید کیا گیا، سب کو شہید کیا گیا. کوئی بھی بیماری کی وجہ سے نہیں گیا. ارے نہ بچوں کو چھوڑا گیا ہے نہ بڑوں کو چھوڑا گیا ہے. جب شہزادے قاسم میدان میں آئے ہیں، ارادہ کیا کہ اب میں جاتا ہوں، چچا جان اجازت دیجیے اب میں جاؤں، قربان ہو جاؤں آپ کے اوپر، نانا جان کے دین پر قربان ہو جاؤں. سرکار امام حسین نے ارشاد فرمایا نہیں بیٹے قاسم، ابھی نہیں، اب تمہیں تو غازی رہنا ہے، میرے بعد تمہیں خاندان کو سنبھالنا ہے. تم چلے جاؤ گے تو کیسے ہوگا؟ اور اگر میری زندگی میں تمہیں کچھ ہو جائے تو میں تمہارے بابا امام حسن کو کیا جواب دوں گا؟ میں میرے بھائی کو کیا جواب دوں؟ سرکار امام قاسم بہت زیادہ ہوئے، اصرار کیا کہ چچا جان اجازت دیجیے، میں جامع شہادت نوش کرنے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں. سرکار امام عالی مقام نے فرمایا نہیں. جب آپ نے اصرار زیادہ کیا، امام عالی مقام جلال میں آئے، ارشاد فرمایا جاؤ اپنے خیمے کے اندر بیٹھ جاؤ، تمہیں کہیں رہنے کے لیے جانا نہیں ہے. جب آپ نے انکار فرما دیا تو شہزادہ قاسم نکلے اور نکل کے اپنے خیمے کے اندر جا کے بیٹھے اور بہت زیادہ ہوئے. اور تکلیف اس بات کی تھی کہ جو چچا، جس چچا نے انتقال کے بعد میں باپ کے کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے نا کا لفظ استعمال نہیں کیا، آج اس چچا نے انکار کر دیا ہے. اب بے چینی اس بات پر ہے کہ جس کو میرا سب سے بڑا سہارا ہے وہ چچا آج میری خواہش کو مجھے روک رہا ہے. یہ تڑپ ہے، بے چینی ہے. سرکار امام قاسم تڑپتے ہوئے اپنے خیمے میں گئے اور جا کے رونے لگے. روتے روتے اچانک خیال آیا. خیال کیا آیا کہ سرکار امام حسن نے اپنے وصال کے وقت، اپنی شہادت کے وقت آپ کو بلا کے ایک چٹھی دی تھی. ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹے قاسم اس کو اپنے ہاتھ پہ باندھے رکھنا، اور جب تمہیں یہ احساس ہو کہ آج تم تنہا ہو چکے ہو، جب تمہیں تنہائی کا احساس ہو اور جب سب سے زیادہ تمہارے دل پہ کوئی تکلیف گزرے، اس وقت اس کو نکال کے دیکھنا، اس میں جو لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا. قربان جائیے علم امام حسن مصطفیٰ کے. آج دنیا سرکار کے علم کا سوال کر رہی ہے، سرکار کے شہزادے کے علم کا عالم کیا ہے؟ سرکار امام حسن کے شہزادے کو جب یاد آیا، آپ نے اس تعویذ کو کھولا اور کھول کے پڑھا. اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے قاسم، میں جانتا ہوں کہ آج تو کربلا کے میدان میں کھڑا ہوگا اور میرا بھائی حسین تنہا کھڑا ہوگا اور نانا جان کی امت میرے بھائی کے خون کی پیاسی ہوگی. اپنے آپ کو نانا جان میں امتی کہنے والا مسلمان تیرے چچا کے خون کا پیاسا ہوگا. میرے بھائی کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوگا اور میرا چھوٹا بھائی حسین تنہا دشمنوں کے درمیان میں ہوگا. وہ گلزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا. اور امام حسن نے لکھا کہ میرے بیٹے تجھے واسطہ ہے میری محبت کا، تجھے واسطہ ہے میری دادی سیدہ فاطمہ زہرا کی نسبت کا، تجھے تیرے دادا حیدر کرار کی شجاعت کا واسطہ ہے، تجھے نانا جان کی محبت کا واسطہ ہے کہ جب تک تو زندہ ہے میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب تک تو زندہ ہے اپنے چچا کے قریب بھی کسی دشمن کو آنے نہ دینا، تیرے بھائی سے پہلے تو قربان ہو جانا. جب یہ پڑھا ہے سرکار امام قاسم تیزی سے دوڑے ہوئے آئے اور آگے سرکار امام سے ایکسچینج کیا، چچا جان اب تو اجازت دے دیجیے، میں بابا جان سے اجازت لے کر آیا ہوں. بابا جان سے اجازت لے کر آیا. جب یہ سنا امام علی مقام نے فرمایا میرے بھائی کو شہید ہو کے تو 12 سال ہو گئے اور اب تمہیں اجازت کیسے ملی؟ جب چھٹی دی ہے امام حسین کے ہاتھ میں، امام حسین اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی اور اتنا روئے کہ لگاتار آنسو بہ رہے ہیں. چچا بھی زور زور سے رو رہے ہیں اور بھتیجے چچا کو لپٹ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چچا جان اب اجازت دے دیجیے، بابا جان نے جو کہا تھا مجھے اس پر عمل کر لینے دیجیے، مجھے آپ کے اوپر قربان ہو جانے دیجیے، میں آپ کا قربان ہو جاؤں گا. سرکار امام حسین نے جب یہ چٹھی پڑھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بھتیجے کو تیار کروایا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے تلوار دی اور خیمے
اپنی اولاد کا معاملہ آیا تو جاتے جاتے اپنی اولاد کو میرے اوپر قربان ہونے کی وصیت کر کے چلا گیا۔ میرے مالک میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی اولاد کو ختم نہ ہونے دینا، میرے بھائی کی نسل کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے مالک میرے بھائی کی اولاد میں ایک ایسا بیٹا پیدا کرنا جو قیامت تک کے اولیاء کا سلطان بنایا جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سرکار غوث اعظم وجد کی کیفیت میں بغداد میں اپنے منبر میں کھڑے ہو کے فرماتے تھے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو میں کیا ہوں؟ میں کربلا کے میدان میں امام حسین کی مانگی گئی دعا کا بدلہ بن کر پیدا ہوا۔ یہ خاندان اہل بیت ہے جو قربان ہو گیا اپنے نانا کے دین پر، اور ہم تک دین پہنچانے کے لیے اس گھر کا بچہ قربان ہوا۔ آپ دیکھیے شہزادے قاسم جب میدان میں اترے ہیں، اتنا خوبصورت نوجوان سارے خاندان اہل بیت میں نہیں تھا۔ جب میدان میں آیا ہے حسن مصطفیٰ کا شہزادہ، یزیدیت کے لشکر میں طوفان آ گیا کہ علی کا لال میدان میں اتر کے آیا ہے، علی کی اولاد آئی ہے جس میں دم ہے نہیں کا مقابلہ کر سکے، وہ فاتح خیبر، وہ شیر خدا، وہ اسد اللہ، وہ قاتل کفار، وہ نعیم و نعمت و منعم حیدر کرار، اس کی اولاد میدان میں آئی ہے۔ اب کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کئی لوگوں کو جب بعض کتابوں میں لکھا ہے 300 سے زیادہ یزیدی امام قاسم کے پہلے حملے میں جہنم رسید ہوئے تھے۔ 300 سے زیادہ یزیدیوں کو مار کے پلٹ کے آئے ہیں، اور آگے آواز لگائی چچا جان میں تو ان سب سے لڑ سکتا ہوں لیکن پیاس کی شدت برداشت نہیں ہوتی، پیاس کی شدت برداشت نہیں ہوتی۔ اندر آگے خیمے میں دیکھا تو سیدہ سکینہ چھوٹی شہزادی ہے امام حسین کی، 6 سال کی شہزادی ہے سیدہ سکینہ، ایک ہی آواز آ رہی ہے اللہ تعالی بابا جان مجھے پانی کی پیاس لگ رہی ہے، کوئی مجھے پانی پلا دے، کوئی مجھے پانی پلا دے۔ آپ دیکھیے ساقی کوثر کی اولاد پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ اے میدان محشر میں جس کے ہاتھوں سے قیامت تک کی انسانیت کو جام کوثر عطا کیا جائے گا، اس ساقی کوثر کے گھر کے بچے پیاس کی شدت سے بے چین ہو رہے ہیں۔ علی اصغر کا ایک طرف رونا ہے، ایک طرف بی بی سکینہ کا تڑپنا ہے۔ یہ دیکھا تو امام قاسم نے اپنے آپ کو کہا ارے میں تو اتنا چھوٹا نہیں ہوں، میں پھر میدان میں جاؤں گا، اور گئے قربان ہو گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ آواز لگائی جب نیچے آئے ہیں حملے کے بعد گھوڑے سے نیچے آئے، آخری سانسیں ہیں، آواز لگائی بتا چچا جان میری خبر لکھتی ہے۔ امام حسین نے آواز سنی، تیزی سے دوڑے ہوئے گئے، جا کے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور جا کے پوچھا بھتیجے کیا چاہیے؟ عرض کرنے لگے چچا جان مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے دشمنوں کو ختم نہ کر سکا اور بابا جان کی وصیت پہ عمل نہ کر سکا، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے۔ لیکن پیاس کی شدت ہے، پیاس کی بہت شدت ہے۔ سرکار امام حسین نے فرمایا بیٹے قاسم ذرا دیکھ تیرا دادا حیدر کرار پانی لے کر کھڑا ہوا ہے، تیری دادی سیدہ فاطمہ تیرے انتظار میں ہے، نانا جان اپنے ہاتھوں سے تجھے جامع کوثر پلائیں گے، اور جہاں جب نکلے گا وہاں میرا جلال کا دیدار ہونے والا ہے۔ امام قاسم شہید ہوئے، شہزادہ علی اکبر جو خاندان اہل بیت میں ہم شبیہ رسول ہیں، جن کا چہرہ سرکار مدینہ کے چہرے کے جیسا تھا، تو میدان میں آئے ہیں شہزادہ علی اکبر، قربان ہے حسین، آپ کی جرأت میں قربان، آپ کی ہمت میں قربان، کبھی تیری جستجو میں در بدر، کبھی ان کے گھر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا، ادے کن فکا سے گزر گیا، ادے لامکا سے گزر گیا، میرے جذبہ عشق کی داد میں میں ہر امتحان سے گزر گیا۔ میرا امام کربلا کے میدان میں اپنے صاحبزادے کو قربان ہونے کے لیے بھیج رہا ہے۔ شہزادہ علی اکبر میدان میں آئے، چہرے پہ نقاب لگا ہوا تھا، یزیدی دیکھ کے کہہ رہے تھے علی اکبر سے کہو اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے، ہماری آنکھیں رسول اللہ کے دیدار کو بے چین ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بھی علی اکبر کی گردن پہ چھری چلانے والے یزیدیت، شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے۔ غازی عباس، وہ عباس جس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ میدان کربلا میں اپنے بھائی کا ساتھ کھڑا ہو سکے، جرأت حیدر
کرار کا احساس ہو میں، جرأت حیدر کرار کا احساس ہو میں، مجھ کو پہچان لو لوگوں، عباس ہوں میں۔ جب میدان میں اترے ہیں شہزادہ سرکار علی عباس غازی عباس علمدار، جب میدان میں اترے ہیں، کسی یزیدی میں ہمت نہیں تھی جو قریب آ سکے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تھی مولا کائنات تشریف لائے اور سرکار مولا عباس علمدار کے ہاتھوں کو دبایا، مونڈوں کو دبایا، پیروں کو دبایا۔ آپ کی زوجہ سیدہ ام البنین نے پوچھا کہ اے علی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بچے کے ہاتھ کیوں دبا رہے، پیر کیوں دبا رہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا میں تو بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ میری نمائندگی کے لیے کھڑا ہو سکا گا کہ نہیں سکے گا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، پیدا ہی ہوئے تھے قربان ہونے کے لیے۔ سرکار عباس علمدار جب چلے ہیں اور کوئی یزیدی قریب نہیں آ سکا، جب پہنچے پانی کے پاس، پانی مشکیزوں میں بھر لیا، دل میں خیال آیا میں بھی پی لوں، لیکن دوسرا خیال آیا جب تک حسین کے بچے بھوکے پیاسے ہیں میں پانی نہیں پی سکتا۔ اپنے دل کو کہا تین دن نہیں، چاہے تو ایک برس سے بھوکا ہوگا پیاسا ہوگا، لیکن جب تک آل رسول پیاسے ہیں میں پانی نہیں پیوں گا۔ پھر خیال آیا کہ گھوڑے کو پانی پلا دیا جائے، وہ بھی پیاسا ہے۔ جب گھوڑے کا سر جھکایا پانی کی طرف، گھوڑے نے سر اٹھا دیا، دوسری مرتبہ سر جھکایا اٹھا دیا، تیسری مرتبہ جھکایا اٹھا دیا۔ وہ گھوڑا بتا رہا ہے میں جانور ضرور ہوں لیکن نبی کے اہل بیت کا غدار نہیں ہوں، جب تک سکینہ پانی نہ پیے میں بھی نہیں پیوں گا۔ سرکار غازی عباس علمدار نکلے ہیں اور جب گھوڑے پہ آگے آئے، مشہور واقعہ ہے، میں تفصیل کے ساتھ نہیں سنا رہا ہوں، وقت اختتام پہ آ گیا ہے، میں تفصیل کے ساتھ نہیں سنا رہا ہوں، لیکن جب حملہ کیا گیا سیدھا بازو کٹا، مشکیزے کو آپ نے بائیں ہاتھ میں اور منہ میں پکڑا، بایاں بازو کاٹا گیا۔ علی کے شہزادے کے چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں۔ اے علی کے غلاموں ذرا اندازہ کرو وہ کیا منظر ہوگا کہ حیدر کرار کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے پہ چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جب پتیلے پہ تیر چلا پانی سارا بہ گیا۔ سرکار غازی عباس علمدار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ امام حسین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے اس جھنڈے کو پہلے ہی اپنی کمر سے باندھ لیا تھا۔ ایک تو آپ گھوڑے پہ تھے اونچائی پر، اور پھر جھنڈا باندھا ہوا تھا وہ اور زیادہ اونچائی پر تھا۔ جب جھنڈا آپ کے اوپر لگاتار حملے کی وجہ سے جھنڈا لڑکھڑا رہا تھا، آپ زمین کی طرف آ رہے تھے تو اندر خیموں سے امام زین العابدین نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کے عرض کیا بابا جان ذرا باہر تشریف لائیے، ہمارا جھنڈا لڑکھڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ بیٹے زین العابدین صرف جھنڈا نہیں لڑکھڑایا، تیرے باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، میرا بھائی عباس قربان ہو گیا ہے، کانا جان کے تیر کی خاطر قربان ہو گیا، تیری بہن کی پیاس کی خاطر قربان ہو گیا ہے۔ ارے میں آپ سے کہوں سوتیلا رشتہ ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے سوتیلے بھائی کو کنویں میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ ارے وہ رشتے جن کو پیغمبروں کے گھروں میں عزت نہ مل سکی، ان رشتوں کو علی کے شہزادوں نے عزت عطا فرمائی ہے۔ سوتیلا رشتہ ہے، قربان ہو گئے 5 بھائی، مولا علی کے 5 بیٹے قربان ہوئے امام حسین پر۔ سرکار غازی عباس جب قربان ہوئے زمین پہ آئے، آواز لگائی مولا حسین نگاہ کرم فرمائیے۔ جب تیزی سے امام علی مقام پہنچے، جا کے آپ کے سر کو اپنے گود میں رکھا، آنکھوں میں تیر دھسے ہیں، عرض کرنے لگے کہ میرے آقا اپنے بھائی کی آخری رائے پوری کر دیجئے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے لاشے کو یہیں چھوڑ دیجئے، خیمے تک مت لے جائیے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا میرے بھائی سب کے لاشے اٹھائے، تیرا کیوں نہ اٹھاؤ؟ عرض کیا کہ سکینہ کو امید ہے کہ شاید کے چچا پانی لے کر آ جائے گا، اگر میرا لاشا آ جائے سامنے سکینہ کی امید ختم ہو جائے گی، میں زندہ تو زندہ میرا لاشا بھی سکینہ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے اسی حال میں یہی چھوڑ دیجیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے آستانے سے
سرکار غازی عباس کا آستانہ اتنی دور بنا ہوا ہے کہ جہاں آپ کی شہادت ہوئی وہیں آپ کو چھوڑا گیا۔ امام علی مقام تشریف لائے اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی افسردگی کے ساتھ سامنے یزیدیت کا لشکر ہے اور یہاں تمام جانثاران اہل بیت قربان ہو گئے، اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے، اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے، اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے، دل ہے پتھر توڑی ہے۔ امام علی مقام نے جب آئے واپس تو آپ کی محل مبارک بی بی ام رباب نے عرض کیا کہ امام ان کی دشمنی آپ سے ہے، اس معصوم بچے علی اصغر سے تو نہیں ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے، اس کو پانی پلا دیا جائے، ان سے کہیے کہ علی اصغر کو پانی پلا دو، اس بچے کو پانی دے دو، آپ سے دشمنی ہے، بچے کو کیا کریں گے؟ اور آپ کی بہن سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا حسین ان کے لیے پانی مانگ لو۔ سرکار امام علی مقام جب تشریف لائے، شہزادہ علی اصغر کو گود میں لے کے باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، یہ معصوم 3 دن سے پیاسا ہے اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، یاد رکھو یہ رسول اللہ کی حال ہے، یہ محمد رسول اللہ کی حال ہے، یہ معصوم تڑپ رہا ہے، اسے کچھ پانی دے دو تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ ابھی امام یہ فرما رہے تھے، شہزادے کو پیش کر رہے تھے کہ قبیلہ بنو اسلم کا ایک تیر آیا اور سیدھے شہزادے علی اصغر کے حلق میں لگا، اور جیسے ہی حلق میں تیر لگا امام نے اس تیر کو کھینچا، جب حلق سے علی اصغر کے خون کا فوارہ نکلا، ہچکی نکلی۔ یہ بات سننے کے لیے بہت آسان ہے، ہمارے بچوں کے پیر میں کانٹا چبھ جائے ہمارے سینے بے چین ہو جاتے ہیں، اور میرا امام اپنے شہزادے کے حلق سے تیر کھینچتا ہے، ہچکی نکلی امام کو، امام کے شہزادے کو، اور اس ہچکی کے ساتھ خون کا فوارہ نکلا اور دم بھی نکل گیا۔ میرے امام نے اپنے شہزادے کا خون ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف اٹھایا، عرض کیا میرے پروردگار میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے، اگر تو راضی ہے تو میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ خاندان اہل بیت ایک کے بعد ایک شہزادے قربان ہو گئے۔ جب سرکار امام علی مقام شہزادے علی اصغر کا لاشا اٹھا کے واپس آ رہے تھے، تو جب آدمی کے اوپر مشکلیں زیادہ پڑ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کے بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں۔ جب مشکلیں زیادہ پڑ جاتی ہے اس کے بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں۔ شہزادہ علی اصغر کا لاشا اپنے ہاتھ میں اٹھا کے میرے امام جب پلٹے ہیں تو غم کی شدت کا یہ عالم تھا کہ پوری داڑھی مبارک سفید ہو گئی، امام سے پوری داڑھی مبارک سفید ہو گئی، اور سیدہ سکینہ دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ پھوپھی جان بابا جان اتنی جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے، ابھی تو اچھے خاصے گئے تھے، بال کیسے سفید ہو گئے؟ واپس تشریف لائے، جیسے ہی اندر آئے ہیں بچے کی آواز نہیں آئی۔ ماں نے پوچھا امام چلیے الحمدللہ بچے کو پانی مل گیا ہوگا، ان لوگوں نے بچے کو تو پانی پلا دیا ہوگا۔ سیدہ زینب نے کہا چلو بچے کو تو پانی مل گیا۔ وہ ماں یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا بچہ پیاس بجھا کے آیا ہے، جب دیکھا خون نکل رہا ہے، بی بی ام رباب نے عرض کیا امام کیا ہوا؟ عرض کیا تیرے بچے کو قیامت کی صبح تک پیاس لگنے والی نہیں ہے، اور قیامت کے دن تیرے بچے کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا، آمنہ کا لال کھڑا ہوگا اور پروردگار کی بارگاہ میں تیرے بچے کے خون کا بدلہ لے رہا ہوگا۔ میرا بچہ قربان ہو گیا۔ امام علی مقام باہر تشریف لائے اور تیار ہوئے، آواز لگائی زینب اب واپسی کا وقت ہے، شہادت کا وقت ہے، اب جا رہا ہوں، اب انتظار نہ کرنا، اب جا رہا ہوں، پھر پلٹ کے آنے والا نہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا زینب جب بابا جان شہید ہوئے تھے، مولا علی شہید ہوئے تھے، تم سے فرمایا تھا کہ بیٹی زینب اپنے پیروں کو سنبھال کے رکھنا، تیرے باپ کی رخصت کا وقت ہو رہا ہے، خاندان کا بوجھ تیرے اوپر ڈال کے جا رہا ہوں۔ آج میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، سارا خاندان زینب تیرے حوالے ہے، یہ بچے ہوئے بچے معصوم تیرے حوالے ہیں، اور علی کا شہزادہ تیار ہو کے قربان ہونے کے لیے نکلا۔ میں سوچتا ہوں اس وقت مدینے والے سرکار کے سینے پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ حسین جو آکے نماز کی حالت میں سرکار کی پشت پہ بیٹھ جائے تو حسین اتنی عمر سے بھی نیچے نہ گرے۔ اس خیال کو مصطفیٰ نے دیکھ کر سجدہ لمبا کر دیا تھا۔ آج وہ شہزادہ میرے نبی کا تنہا کھڑا ہوا ہے، کوئی پرتانے ہاتھ نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ امام علی مقام جب گھوڑے پہ بیٹھے ہیں ذوالجناح پر اور اس کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے
بڑھنے کو تیار نہیں. امام علی مقام دیکھ رہے کہ گھوڑا کیوں رکا ہوا ہے. پلٹ کے دیکھا تو بی بی سکینہ 6 سال کی شہزادی گھوڑے کے پیر پکڑ کے کھڑی ہے اور فرما رہی ہے کہ ذوالجلال آگے مت بڑھنا. میں نے دیکھا چچا عباس گئے واپس نہیں آئے, بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے, بھائی قاسم گئے واپس نہیں آئے, تیرے بھائی عمر محمد گئے واپس نہیں آئے. میرے بابا کے بغیر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی. میرے بابا بھی کہیں واپس نہیں آئے تو میں کیسا زندہ رہوں گی. تو میرے بابا کو آگے لے کے نہ جانا. امام علی مقام نے فرمایا زینب سوالو سکینہ کو وقت آخرت ہے, وقت آخر ہے کہ دنیا دیکھے گی کہ نبی کا نواسا نبی کے دین پہ قربان ہو گیا لیکن اسلام کے معاملے میں کوئی سودا نہیں کیا. نبی کے دین کے معاملے میں کسی سودے کو برداشت نہیں کیا, قربان ہو گیا نبی کا نواسا. سرکار امام علی مقام میدان میں تشریف لائے, چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں. علی کا شہزادہ فاطمہ زہرا کا لال جو پیدا ہوا تو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں دی تھی. سب سے پہلا لقمہ جس کو رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملا تھا وہ جس کو کندھے پہ بٹھا کر آمنہ کا لال مدینے کی سیر کرواتا تھا. آج وہ حسین دشمنوں کے نعرے میں تنہا کھڑا ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں. اور میرے امام کو جب چاروں طرف سے گھرا گیا, تیر برسائے گئے, آپ زمین پر آئے, نماز کا وقت آیا. جب نماز کا وقت آیا تو میرے امام نے سجدہ کیا. حالت سجدہ میں علی کا شہزادہ قربان ہو گیا لیکن اس حالت میں بھی نماز کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. ارے نیند کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, نیند آ جاتی ہے تو فجر چھوڑ دیتے ہیں, کاروبار کے لیے ظہر چھوڑ دیتے ہیں. کیا حسین کی محبت یہی ہے کہ جس نماز میں حسین نے سر کٹایا میرے پاس اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں؟ نماز کی پابندی کرو میرے بھائی برادران عزیز, نماز کی پابندی کرو. اور سیدوں پہ تو لازم ہے وہ اس طرح کر کے بتائیں جس طرح ہمارے بڑوں نے کیا ہے. چاہے کچھ ہو جائے نماز نہیں چھوڑنا, چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے نماز نہیں چھوڑنا. میرا امام قربان ہو گیا نماز کی حالت میں. علی کا شہزادہ نماز کا وقت آیا اسی لیے تلوار روکی, ورنہ کسی میں ہمت کیا تھی کہ علی کے شہزادے کی تلوار روک کے دکھا دیتا. میرا امام قربان ہوا, رات کا وقت ہے, اللہ اکبر, خیمے جلائے گئے اہل رسول کے, خاندان اہل بیت کے خیمے جلائے جا رہے ہیں. وہ جس کے قدموں کے صدقے, جس کی قدموں کے دھول کے, جس کی نالین کی گرد کے صدقے لوگوں کو جنت ملے گی, انسانیت آگ سے بچے گی, اس ذات کے خاندان کے خیمے جلائے گئے. سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آگے بڑھی اور جلتے ہوئے خیمے میں جانے لگی. لوگوں نے کہا کیوں جا رہی ہو, کہاں جا رہی ہو؟ سرکار سیدہ زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا میرا بھتیجا زین العابدین بیمار ہے, وہ اٹھ کے آنے کے قابل نہیں ہے, اگر اس کو باہر نہ لاؤں اور وہ بچہ جل جائے گا تو میرے بھائی حسین کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. علی کی شہزادی جلتے ہوئے خیمے میں جا کر اپنے 16 سالہ بھتیجے امام زین العابدین کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے کر آئی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب کے کاندھوں پہ تنہا امام زین العابدین نہیں ہے بلکہ 12 اماموں کی امامت سیدہ زینب کے کاندھے پر ہے. غریب نواز بندہ نواز کا وجود سیدہ زینب کے کاندھے پر ہے. ارے آج اگر سید عبد القادر حسینی بادشاہ کا آستانہ چمک رہا ہے یہ موجود ہے تو اس لیے کیونکہ سیدہ زینب نے ان کے دادا کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا تھا. تب جا کر خاندان اہل بیت یہاں تک پہنچا. سیدہ سکینہ 6 دن تک اپنے بابا جان کے غم میں تڑپتی رہی. وہ شمر لعین جس نے سیدہ سکینہ کے چہرے پہ کمانچے مارے ہیں, دنیا اس کی تاریخ پہ اتر آئی ہے, دنیا مروان کی تاریخ پہ اتر آئی ہے, دنیا یزید کی تاریخ پہ اتر آئی ہے. اہل بیت کے دشمنوں تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو, اہل بیت کے دشمنوں کو اللہ برباد کرے. اہل بیت کا غدار یہاں بھی ذلیل ہوا وہاں بھی ذلیل ہوگا انشاءاللہ. عزت کر بھی اہل بیت کے وفاداروں کا حصہ تھی, میدان محشر میں بھی اہل بیت کے وفاداروں کا حصہ رہے. اور اہل بیت کیا ہے؟ آخری بات سنا رہا ہوں. جب یزید کے دربار میں یہ شہزادے پہنچے, یزید کا دربار بھرا ہوا ہے اور بیمار ہے امام زین العابدین, زنجیروں سے بیڑیوں سے باندھا گیا امام حسین کے شہزادے کو.
اور لایا گیا یزید کے دربار میں. یزید کہہ رہا ہے ان غلاموں کو ایک طرف کرو. اللہ اکبر. حضرت فضا کھڑی ہو کے عرض کرنے لگی وہ بدبخت کسے غلام کہتا ہے؟ کہ دونوں عالم کے سردار کی اولاد ہے. تو غلام ہے, تیرا خاندان غلام ہے, تو ان کو غلام کہہ رہا ہے. سرکار امام زین العابدین کھڑے, اذان کی آواز آئی. جیسے ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا, سرکار امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا مسکرا کر یزید دیکھ تو ہار گیا, میرے بابا جیت گئے تو ہار گیا, میرا خاندان جیت گیا تو ہار گیا. یزید نے کہا زنجیروں میں میرے سامنے کھڑے ہو, پھر بھی کہہ رہا ہوں میں ہارا تم جیتے. سرکار امام زین العابدین نے فرمایا دیکھ دربار تیرا ہے لیکن اذان میں تیرے نانا کا نہیں میرے نانا کا نام پکارا جا رہا ہے. اور قیامت کی صبح تک میرے نانا کا نام پکارا جائے گا اور کربلا کو یاد رکھا جائے گا کہ اہل بیت خاندان مصطفیٰ قربان ہو گئے لیکن نبی کے دین پہ آنچ کو کبھی برداشت نہیں کیا ہے. خدا کے لیے اہل بیت کی محبت کو اپنی زندگی کا وسیلہ بنائیے, اہل بیت پہ قربان رہیے, ان کے نقش قدم پہ چلیے اور سب سے اہم بات نماز کی پابندی کریے. اہل بیت کے خاندان میں سب نمازی ہیں, ہم جن کی محبتوں کا دم کرتے ہیں وہ نماز میں سر کٹانا اس سے بڑھ کے کیا نشانی ہوگی. ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. نماز کی پابندی کیجیے, اللہ رسول کو راضی رکھیے, اہل بیت کی محبت کو اپنی زندگی کا شفا بنائیے, صحابہ کرام کا ادب ہمیشہ کرتے رہیے, حضور کے امت کے اولیاء سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیے, اپنے پیروں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے, بزرگان دین سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے, اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں. دنیا دیکھ کے کہے کہ غلام ایسی شان والا ہے تو ان کا آقا کیسی شان والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, بالخصوص اہل بیت اطہار کے صدقے, ان کی قربانیوں کے صدقے ہم تمام کے حال پر الہ کرم فرما, ہم تمام کے حال پر رحم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, عفو و درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ جس کی جو پریشانی ہے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اپنے کرم سے آسان فرما دے, تمام کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما دے, بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے سایوں کو اولادوں کے سروں پہ دراز فرما, اور جن کے ماں باپ چلے گئے آج چاہ کے بھی اولاد اپنے ماں باپ کی صورت نہیں دیکھ سکتی, میرے مالک ان ماں باپ کی خبروں کو جنت کا باغ بنا دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, اولادوں کو ایصال ثواب کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا الہی. این دعا ازمن گردن قبول است پہلے پنجتن بہر غوث اعظم وخواج ہے خواجگان زمن است فعل بندہ نواز سلطان و خواجہ لگن لی خمسۃ المطفی بها اول مظاہر حاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. اب صلاۃ والسلام کے لیے بعد کھڑے ہیں.